اور رسول کو پیچھے کر کے حضرت احمد زکریا کی کتاب کو درجہ ملا. کیا یہ بات پسند آئے گی اللہ کو؟ کتاب اللہ کو پیچھے کر دیا جائے، سنت رسول کو پیچھے کر دیا جائے اور کسی ایسے عالم کی کتاب کو بلند کر دیا جائے جس میں 50% حدیث جھوٹی ہوگی. دلیل مانگا اللہ تعالیٰ نے بار بار، تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل دو، اور دلیل سے اتارا ہے دین کو اللہ تعالیٰ نے. تو ان کی کتاب میں دلیل کیوں نہیں؟ 8 حدیثیں بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں ایسا آیا ہے، دوسری حدیث میں ایسا آیا ہے، تیسری حدیث میں ایسا آیا، پر آیا کہاں سے؟ رسول عربی سے آیا ہے. کہاں سے آیا ہے؟ دین تو عرب سے آیا تھا. ترکی کہاں سے آئے تھے؟ فارسی کہاں سے آئے؟ کہیں یہ سب وہیں سے تو نہیں آیا جہاں پر 2 خدا ہوا کرتے تھے، حرمین اور یزدان. عربی ہٹا کر اردو، جسے نبی کی زبان پیاری نہیں، دوسری زبان کیسے راس آئے؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ دل کی بات جانتا ہے، ہر زبان سے واقف ہے. پر اللہ نے نبی کی زبان میں دین کو اتارا اس لیے کہ سمجھنے میں آسانی ہو. اور بھائی کہتے ہیں کہ نکل لو، 3 دن کے لیے نکل لو، کچھ سیکھ لو. دین آسان نہیں، نکلنا ضروری ہے. قبر کی زبان عربی، جنتیوں کی زبان عربی. کہنے کو تو عاشق رسول محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن عربی زبان سیکھ کر دین سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ عقل مندی ہے یا ناسمجھی ہے؟ عاشق رسول کہنے والے بھائیوں، سب سے زیادہ محبت کا حقدار اللہ ہے، پھر اللہ کا رسول ہے، اس کے بعد والدین ہے. ہم نبی کو تو کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، نبی کے بعد درجہ والدین کا ہے. ذرا اپنی اماں کو تو جا کے کہو کہ اماں ہم تیرے عاشق ہیں. کہیں تمہیں کوئی بیوقوف تو نہیں بنا رہا ہے؟ عشق، مشق، استغفر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو یہ ہے کہ اتباع رسول، اطیع اللہ اطیع الرسول. اطاعت کرو اس رسول کی تو میری اطاعت خود بخود ہو جائے گی، نہ کہ نعرے لگاؤ رسول کا. دیکھنے میں تو بڑے میٹھے میٹھے، ہولے ہولے، اندر سے کچھ اور ہی بغاوت کی بو آتی ہے ان نعروں سے، کیونکہ نعرے بازی اسلام میں صرف جنگ جہاد کے دور. اللہ تو دل کی بات جانتا ہے، تو کس کو بتا رہے ہو؟ مسلمان میں نعرے بازی کر رہا ہے، ہم ایک پارٹی دوسری پارٹی کو للکار رہی ہے. استغفر اللہ.
یہی ہے نا کہ سلامتی کا دین، دین الاسلام، خیر خواہی، سلامتی کا دین راس نہ آیا، بھائی نکل کے اگلی جماعت میں نعرہ جو لگایا۔ نعرے لگانے والے جھوٹے بزدل ہوتے ہیں، ان کو خود پر کانفیڈنٹ نہیں ہوتا کہ وہ ہیں کہاں، لیکن جو اللہ پہ توکل کر لے اسے نعرے بازی کی ضرورت نہیں، وہ جہاں پر بھی ہوتا ہے، جس حال میں بھی ہوتا ہے، اللہ سے جڑا ہوتا ہے، دل میں چھپ کے اللہ کے ذکر کرتا ہے، اپنے پیارے رسول پر درود بھیجتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول یہی محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کے لیے نہیں، اطاعت کے لیے بھیجے گئے، ہمیں ان کی سیرت کے مطابق عمل کرنا ہے، ان کے سیرت سے ہمیں سیکھنا ہے، ہمیں ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے اگر ہمارے دلوں میں یہ بات جان جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، بولتے کیسے تھے، ان کا تقویٰ کیا تھا، ان کا صبر کیا تھا، بچوں میں بیٹھنا، بڑوں میں بولنا، کبھی کھکا کے نہیں ہنسے، ہلکی تبسم سے مسکرا کے بات کیا کرتے تھے، تبسم صدقہ ہے۔ ساری چیزیں چھڑوانے کے لیے ہمیں عاشق رسول بنا کے نعرے بازیاں، ہم اپنا جنم دن منائیں گے اپنے رسول کا، مناؤ۔ جب نبی نے منع کیا تو کرو منمانی۔ دین اسلام آسان اور علماؤں نے مشکل بنا دیا، عمل تھوڑا مشکل، علماؤں نے اس کو بڑا آسان بنا دیا۔ ایک ہی رات میں جاگ لو، چاندنی رات، جگمگ جگمگ نعرے تکبیر، بیڑا پار ہو گیا، نہ مسجد کی طرف رخ، نہ ذکر الہی۔ کتنا آسان کر دیا ہے علماء کرام نے دین کو۔ جبکہ دین آسان ہے، عمل مشکل ہے، علماء کرام نے عمل کو آسان کر دیا ہے، دین کو مشکل کر دیا ہے۔ جی بھائی، کہتے ہیں کہ 15 عالموں کا علم ہو تب تو قرآن حدیث کو سمجھ پائے گا۔ 15 علوم اور خود کو کوئی علم ہی نہیں ہے، اس لیے تو ایسی باتیں کرتا ہے۔ ایک آیت ہر کسی پہ فرض ہے، آگے بڑھاؤ، جو جتنا پائے اس کو اسی ڈھنگ سے آگے پہنچائے۔ یہ ساری حدیثیں اٹھا کے رکھ دی گئی ہیں۔ میں اپنی آنکھوں سے خود تصدیق کر کے آیا ہوں۔ اچھی اچھی کتابیں دارالعلوم دیوبند، مکتبہ ندوی میں مولانا وحید الجمع کی ترجمہ کی ہوئی 3 جلدوں والی بخاری موجود ہے، اور اچھے اچھے علماء کرام کی کتابیں موجود ہیں۔ یہ صرف تجارت کے لیے ہیں، روزی روٹی کے لیے ہیں۔ قرآن کے ترجمے کیے گئے ہیں روزی روٹی کے لیے، حدیثوں کے ترجمے کیے گئے ہیں روزی روٹی کے لیے، اور اس سے بڑی تجارت بہشتی زیور اور فجائے اعمال ہے، جو کہ سراسر ہلاکت اور گمراہی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں اعلیٰ حضرت اشرف علی تھانوی کیا گل کھلاتے ہیں۔ جی، پہلا حصہ پیج نمبر 32، بہشتی زیور، غور فرمائیں۔ اگر کوئی الٹا وضو کرے کہ پہلے پاؤں دھو ڈالے اور پھر مسح کرے، اچھا ہوا گردن کا مسح نہیں لکھے، دبا کے چل رہا ہے۔